اس معنی پر دلالت کرتا ہے، جو معنی ذہن میں حاصل ہوا تو لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے، بلکہ لفظ سے معنی سمجھا جا رہا ہے، کس سے؟ لفظ سے یہی عقل میں. تو اب اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مفہوم. کیا رکھا؟ مفہوم. اس حیثیت سے کہ لفظ سے اس معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے جو کھٹکا ہے، تو لفظ سے معنی کا ارادہ اور قصد کیا جاتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں معنی. کیا رکھتے ہیں؟ معنی. حاصل سارے ہی عقل میں ہوئے لیکن اعتبار مختلف ہیں. کیا ہیں؟ اعتبار سے یہ مختلف ہیں. جب اس کا اعتبار ہوگا کہ اسم ادا کیا گیا ہے تو مسمى نام رکھ دیا جاتا ہے. جب یہ اعتبار ہو کہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے تو اس معنی کا نام مدرور رکھ دیا گیا. اور جب یہ اعتبار ہو کہ عقل میں حاصل ہوا تو لفظ سے معنی سمجھا جا رہا ہے تو اسے مفہوم کہہ دیتے ہیں. اور لفظ سے معنی کا قصد کیا جاتا ہے، اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم خاص معنی کہتے ہیں کہ جب لفظ بولتے ہیں تو لغوی معنی پھینکنا مراد نہیں لیتے، میں تلفظ بالانسان مراد لیتے ہیں. جب کلمہ بولتے ہیں تو لغوی معنی نہیں لیتے، الکلمۃ اللفظ البوت لمعنی مفرد لے لیتے ہیں. اور جب کلام بولتے ہیں تو کلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، لغوی معنی نہیں لیتے بلکہ لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جاتا ہے اور ارادہ. آپ کہیں گے یہ کلام کا معنی ہے اور یہ کلمے کا معنی ہے اور یہ لفظ کا معنی ہے، لغوی نہیں ہے بلکہ قصد کیا گیا ہے. اس کا کیا کیا گیا؟ تو اسے کہتے ہیں بن معنی. اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ 4 نام ہے، وہ بھی عقل میں حاصل ہوئے تو پھر ان کا نام رکھا گیا. تو متحد بذات ہیں اور مختلف ہیں اعتبار کے ساتھ. یعنی جب یوں اعتبار کریں گے تو یوں ہو جائے، یوں اعتبار کریں گے تو یوں ہو جائے گا، وگرنہ جہاں یہ حاصل ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہے. تخصیص الفرد زید و تخصیص نوع رجل و تخصیص جنس انسان، یعنی زید کو خاص کرنا، افراد میں سے زید کو خاص کر لیا. افراد تو بڑے ہیں انسان کے، یہ آگے دیکھیں فراز زید عمر بکر، لیکن اس میں سے زید کو خاص کر لیا تو اب یہ زیادہ خاص ہے. اور تخصیص نو کی کو خاص کرنے میں رجل ہے اور جنس کی تخصیص میں انسان ہے. اب یہاں نو کو دیکھا جائے، منطق بھی آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے پڑھا تھا جنس بھی، نو بھی اور فصل بھی. یاد ہے جنس کی تعریف ادھر کی، وہ کل مقول علی کثیرین متفقین، وہ تو نو کی ہے، متفقین فی الحقائق. اور جنس وہ کل مقول علی کثیرین مختلفین فی الحقائق. یہ جنس جو ہوتی ہے وہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں. اور نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقتیں ایک ہوتی ہیں. جیسے انسان ہے تو یہ کلی ہے، اور یہ کثیرین میں بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں متفق ہیں. آپ سر کی حقیقتیں مختلف ہیں، بولو مختلف آپ کی حقیقتیں ایک ہی ہیں. نہیں تو جو کوئی جانور تو نہیں ہے، چاہ اللہ تعالیٰ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ساری عقل رکھتے ہیں عقل، ٹھیک ہے، سارے نطق کرتے ہیں. یہ منطقیوں کی بولی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جنس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کلی ہوتی ہے، کثیر پہ بولی جاتی ہے، کثیر افراد پہ بولی جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں. منطقی کہتے ہیں آپ بھی حیوان ہیں، آپ بھی حیوان ہیں، اور جانور بھی حیوان ہے. کیا سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں آپ بھی حیوان ہیں، جانور بھی حیوان ہے. تو حیوان کلی ہے. اب دیکھو آپ پہ بھی بولی جاتی ہے، اور جانور فرس غنم، ٹھیک ہے، گھوڑا گدھا، ان پہ بھی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا حقیقتیں ایک ہے؟ آپ کی اور جانور کی حقیقت ایک ہے، نہیں نا ایک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ
جنس ہوئی، نو ہو تو پھر انسان، حقیقت ایک ہے۔ لیکن جو منطقی یہ جو اصولی ہیں ان کے ہاں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنس مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض۔ آپ نے پڑھا تھا مقول علی کثیرین مختلفین فی الحقائق، کیا مختلفین علی الحق، یہ کہتے ہیں مختلفین بالاغراض، کہ اصولی حقیقت سے بحث نہیں کرتے، اصولی غرض سے بحث کرتے ہیں۔ کسے؟ غرض، غرض سے کریے نا، یہ فقہ کے اصول ہیں، ٹھیک ہے، منطق حقیقت پہ بحث کرتا ہے اور اصولی اغراض سے بحث کرتے ہیں، اس لیے منطقیوں کی تعریف اور ان کی تعریف میں فرق ہے۔ وہ مقول علی کثیرین مختلفین فی الحقائق مختلفین بالاغراض، یہ ہے اصولی کہ یہ جنس کلی ہے، ایسے کثیر افراد پر بولی جاتی ہے جن کی اغراض مختلف ہیں، جن کی اغراض مختلف ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخصیص جنس ہے، جنس کو خاص کرنا، اس کو جنس کو خاص، جیسے انسان، جیسے انسان۔ اب دیکھیں کہ مرد کی جو مرد ہے انسان ہے تو اس کے نیچے کون کون آئے گا؟ راجل آئے گا اور امراتن اور عورت آئے گی، راجل عورت، امرات، یہی ہے نا۔ انسان کے نیچے کیا ہے؟ تو منطقی اسے کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ ہم نے ادھر پڑھا نو ہے، کیا پڑھا تھا؟ نو میں پڑھا تھا نا، وَكُلِّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ فِي الْحَقَائِقِ، ان کی حقیقتیں، جبکہ منطقی جو اصولی ہوتی ہیں یہ حقیقت سے بات نہیں کرتے۔ اب جو ان کے ہاں نو ہے نا، ان کے ہاں جنس ہے، ان کے ہاں جنس، وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلفین فی الاغراض، کیا کہتے ہیں؟ الاغراض، اختلاف آ گیا نا، جبکہ نو میں تو نہیں اختلاف، نو تو متفق تھی، اس لیے اب منطقیوں اور اصولیوں کے ہاں فرق ہے، ان کے ہاں جو نو ہے ان کے ہاں وہ جنس ہے، وہ کیا ہے؟ جنس ہے، جنس ہے۔ اسی کا وَكُلُّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مختلفین بالاغراض، کیونکہ انسان جو ہے اس کے نیچے مرد بھی ہے، اس کے نیچے عورت بھی ہے، لیکن مرد جو ہے اس کی غرض ہو رہا ہے، اس کی غرض ہو رہا ہے، اور جو عورت ہے اس کی تخلیق سے غرض ہو رہا ہے، مرد کی تخلیق سے غرض ہو رہا ہے اور اس کی تخلیق سے غرض ہو رہا ہے، غرض ہو رہا ہے، تو پھر اغراض کے حوالے سے یہ مختلف ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو پھر انسان کیا بن گیا؟ جنس، کیونکہ جنس میں مختلف ہوں گے اور نوع میں متفق ہوں گے، تب ان کے اغراض مختلف ہیں کہ انسان کو پیدا کیا تو اس کی تخلیق سے غرض کیا ہے؟ پیدا کرنے سے غرض یہ ہے کہ یہ نبی ہو، امام ہو، حدود اور قصاص میں گواہ ہو، حدود اور قصاص میں گواہ ہو، جمعے اور عیدوں کو قائم کرنے والا ہو، اور اس جیسی چیزیں۔ عورت کی خلقت اور عورت کی تخلیق سے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ نبی، امام، شاہد، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں تو اللہ پاک بچائے، کئی عورتیں بھی آگے کھڑی امام نظر آتی، ہاں بس پیچھے کھڑے ہو کے وہ بھی پڑھے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ تو نبی، امام، شاہد کی عورت حدود و قصاص میں یہ گواہی عورت کی تو نہیں نا، مرد۔ اور پھر جمعے کو قائم کرنا، عیدوں کو قائم کرنا وغیرہ، یہ مرد کی تخلیق سے غرض ہے، مرد کی پیدائش سے یہ غرض ہے۔ اور عورت کی پیدائش سے غرض، عورت کی تخلیق یعنی کہ اس کی تخلیق یہ ہے کہ وہ فرش بنے، ٹھیک ہے، اور بچہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور گھر کے جو کام ہے اس کی تدبیر کرے، تو گھر کام کی تدبیر کرنا اور بچے کے حوالے سے اور فراش بننا، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ تخلیق ہے عورت کی، سمجھ آ گئی؟ تو اب بتاؤ غرضیں مختلف ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ مختلف ہوئی، تو لہٰذا یہ جنس ہوئی کہ یا نہ ہوئی؟ جنس، جنس حاضری ہو رہا نا، ٹھیک ہے۔
میں تو بڑے آرام دہ پہ بتا رہے ہیں دونوں جنس ہوئی تو نو میں تو متفق ہوں گے نو میں کیا ہوں گے متفق وہ دیکھو فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض متفقین بالاغراض ادھر نو کیا تھی متفقین فی الحقائق اس میں منطقی کہتے ہیں حقائق میں متفق ہوں یہ کہتے ہیں اغراض کے ساتھ متفق ہوں کس کے اغراض کے ساتھ اغراض کے ساتھ متفق ہوں متفق ہوں جیسے فإن افراد الرجل کلہم یا افراد الرجل کلہم سارے مرد کے افراد سارے کے سارے مرد کے افراد یہ غرض میں برابر ہے غرض میں برابر یعنی زید عمر بکر سب کی ایک ہی غرض ہے کہ نہیں یہ سارے مرد ہیں کہ نہیں ہے نا کہ جیسے عورت ہی بنا چھوڑو سارے مردوں کی غرض ایک ہے کہ نہیں ایک ہی ہے نا کہ نبی امام شاہد حدود کی سانس میں پھر عیدوں کو جمعے کو قائم کرنا وغیرہ تو ان کی غرض ساروں کی کیا ہے ایک ہے اس کا مطلب ہے یہ نو ہے یہ کیا ہے نو ہے اسی طرح جب آپ عورت کو دیکھیں گے تو اور ساری عورتوں کی غرض کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ بھی کیا ہے نو سمجھ آ گئی انہوں نے کہا کہ انسان نو ہے کیونکہ ان کی حقائق متفق ہیں ٹھیک ہے کثیر پہ بولی جاتی ہے حقائق کیا ہیں متفق ہیں اور حیوان یہ جنس ہے کیونکہ یہ کثیرین پہ بولی جاتی ہے لیکن ان کی حقیقتیں متفق نہیں مختلف ہیں تو انہوں نے کیا کہا سمجھ آ رہی ہے ادھر راجل جنس ہے راجل جنس ہے اور امراتن بھی کیا ہے جنس ہے ان کی حقیقت ایک ہے ان دونوں کی حقیقت ایک ٹھیک ہے تو پھر کیا آپس میں یہ ہوں گے مختلف کیونکہ غرض کی تو بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو پھر کیا ہو جائیں گے یہ دونوں کے دونوں اور وہ بھی دونوں متفق ہیں کس والے سے کہ ان کی حقیقت ایک ہے لیکن یہ جو اصولی ہیں یہ کہتے ہیں اغراض مختلف ہیں مرد کی پیدائش سے اور غرض ہے عورت کی پیدائش سے اور غرض ہے لہٰذا ان کی اغراض مختلف ہیں یہ جنس ہیں یہ کیا ہیں جنس ہیں اور آپ خالی مرد کو لے لیں سارے مردوں کی غرض ایک ہے عورتوں لے کے ساری عورتوں کی غرض ایک ہے اس والے سے یہ نو ہیں کیا ہیں نو ہے اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ نو کو خاص کرنے میں مرد نو کو زیادہ خاص تو فرد ہے کیونکہ افراد میں سے بھی اس کو خاص کر لیا کیا کر لیا خاص کر لیا یعنی راجل ایک نا راجل کے نیچے بھی زید عمر بکر سارے ہی آ جائیں گے زید عمر بکر سارے آ جائیں گے آگے جماعت یعنی رجال جماعت مرد ہے ان میں سے ایک فرد نکال لیا جائے زید کو مسلمون ہے اس میں سے بھی زید کو نکال لیا جائے تو عام میں تو کتنی جماعت تھی لیکن اس جماعت میں سے بھی اس کو خاص کر دیا یہ زیادہ خاص ہے یہ زیادہ خاص ہے اور جب پھر مرد کو لے لیا جائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا یہ بھی خاص ہو جائے گا یہ بھی کیا ہوگا لیکن یہ نو کو خاص کرنا ہوگا کس کو نو کو خاص کرنا کا عورتوں کو لے لیا جائے تو یہ بھی کیا ہوگا خاص یہ بھی کیا ہوگا نو کو یہ اتنا خاص نہیں جتنا زید ہے کیونکہ اس میں کیا ہے ایک مرد نہیں اس میں تو عمومیت رہے گی اس میں کیا رہے گی عمومیت رہے گی کہ زید عمر بکر یہ سارے یہ جتنے بھی ہیں ٹوٹل یہ بھی کیا ہوں گے خاص کیونکہ ان کی غرض ایک ہے لیکن یہ نو کے اعتبار سے خاص ہوں گے اس طرح عورت بھی نو کے اعتبار سے خاص ہوگی لیکن اس میں عمومیت رہے گی اور افراد میں سے ایک فرد ان میں سے نکال لیا جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے بالکل عمومیت نہیں ہے بالکل اور ایک فرد ہو گیا کیا ہو گیا جس طرح تخصیص جنس میں انسان تو انسان کے نیچے پھر آپ دیکھیں گے مرد کی لائن لگ جائے گی اور اس کے نیچے عورتوں کی بھی لائن لگ جائے گی خاص تو ہے کیونکہ مرد اور عورت ان کے علاوہ سے خاص ہے ان کے لیکن اتنا خاص نہیں ہے کہ ان میں سے بھی ایک فرد ہو ان میں سے بھی وہ نہیں تو پھر کیا ہوگا عام تو رہے گا لیکن خاص کس استعمال سے ہوگا
اپنے مقابلے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی غنم فرس کیا ہو جائے گا، ان سے خاص ہو جائے گا. تو اور مرد اور عورت کو یہ انسان کیا ہو جائے گا، شامل ہوگا. کیا ہوگا، شامل ہو جائے. شامل، یعنی یہ سارے اس کے افراد ہوں گے. تو لیکن خاص بھی ہے، کیا ہے، خاص بھی ہے. خاص بھی ہے کہ پوری جماعت کو شامل ہے. یہ پوری جماعت کو شامل ہے نہیں ہے، ایک فرد کیا ہے، ایک فرد. لیکن اس کے نیچے کیا ہوں گی، افراد ہوں گے. جیسے انسان ہے تو اس کے نیچے افراد ہیں، راجل اور امرا. تو راجل میں جتنے بھی راجل ہیں وہ نیچے آئیں گے، اور امرا میں بھی جتنے بھی عورتیں ہیں وہ اس کے نیچے آ جائیں گی. تو لیکن جب کہیں گے کہ زید عمر بکر تو یہ کیا ہو جائے گا، خاص. ٹھیک ہے.